السلام علیکم دوستو، آج ہم آدھی دنیا کا فاتح، ایک منگول جنگجو، اپنے قبیلے کا دھتکارا ہوا ایک لڑکا جو تموجن کے نام سے تو پیدا ہوا لیکن بڑا ہو کے آدھی دنیا کو فتح کرنے والا چنگیز خان بن گیا۔ صحرائے گوپی کے شمال دریائے اونان میں بہت سے منگول قبیلے آباد تھے، جن میں ایک قبیلے کے سردار کا نام سکائی تھا۔ اسی سکائی کے قبیلے کے اندر 1162 میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے تیموجن رکھا۔ سکائی کا قبیلہ خانہ بدوش گھاس اور پانی کی تلاش میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر بھٹکتا رہتا تھا۔ تیموجن جب 9 برس کا ہوا تو دشمن قبیلے نے اس کے باپ سکائی کو زہر دے کے مار دیا۔ اس کے باقی خاندان کے افراد ڈر کے مارے کہیں چھپ گئے اور تیموجن کو دشمن قبیلے نے پکڑ لیا۔ کئی دنوں تک اس کی گردن کے اندر توک ڈال کر اس کے اوپر ظلم کرتے رہے اور بھوکا پیاسا کئی دنوں تک یوں ہی سڑتا رہا۔ آخر ایک آدمی نے اس کی مدد کی اور اس کو وہاں سے بازیاب کرایا اور وہ اپنے خاندان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر اس نے اپنی پرورش اپنی ماں کے زیر اثر اور اپنے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ پائی۔ وہ بچپن ہی سے بہادر اور نڈر تھا اور مشکل حالات کو سہ کر وہ کافی مضبوط بھی ہو چکا تھا۔ 1175 کے اندر جب تیموجن اپنے قبیلے کا سردار بنا تو اس نے تمام قبیلوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کیا اور دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ ان کے سامنے رکھا۔ وہ لوگ اس سے کافی متاثر ہوئے اور اس کی سوچ سے کافی متاثر ہوئے، لیکن کئیوں نے اس کو رد کیا اور کئی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ بس یہی بات تھی۔ تیموجن ان کو اپنے ساتھ لے کر نکلا اور چین اور افغان کے سرحدی علاقوں کو فتح کیا۔ اس فتح کی بعد وہ اور بھی مشہور ہو گیا اور باقی لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے، اور آہستہ آہستہ اس نے بخارا اور صرف اور ہرات کے علاقوں کو فتح کیا۔ اس کے بعد ترکی جنوب مشرقی یورپی ممالک کی طرف گیا۔ اس کی فوج نے جنوبی رشیا اور شمالی ہند کے علاقوں کو فتح کیا۔ چنگیز خان نے اتنا ظلم کیا کہ کہا جاتا ہے کہ جہاں سے وہ گزر جاتا اس علاقے میں گھاس نہیں اگتی تھی، کیونکہ وہاں پر کھوپڑیاں ہی کھوپڑیاں ملتی تھیں۔ چنگیز خان کے ایک اعداد و شمار کے مطابق 4 کروڑ لوگوں کا قتل عام کیا۔ چنگیز خان ایک بری شہرت کو اپنانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ نیکی کا کوئی نعم البدل نہیں اور برے لوگوں کو ہمیشہ تاریخ یاد رکھتی ہے۔ چنگیز خان نہ صرف انسانوں کا دشمن تھا بلکہ کتابوں اور علم سے بھی اس کو کافی نفرت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بغداد پر حملے کے بعد وہاں پر ایک بڑے مدرسے کی، جو کہ مسلمانوں کا تھا، وہاں قدیم کتابوں کو اس نے جلوایا اور پھر سمندر میں انہیں پھینک دیا۔ چنگیز خان کے ہاتھوں سب سے زیادہ قتل عام مسلمانوں اور چینیوں کا ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک مضبوط منگول ریاست قائم کی، فوج کی تنظیم کے اصول مقرر کیے جن پر کئی دہائیوں تک منگولوں نے عمل کیا۔ وہ ایک عظیم لیڈر بن گیا اور منگولوں کے اندر اس کو چنگیز خان کا لقب دیا گیا۔ جو لوگ اس کے سامنے جھک گئے ان کو تو اس نے چھوڑ دیا، لیکن باقی تمام لوگوں کو اس کے قتل عام کر دیا۔ اس نے چین کے اندر جو تباہی مچائی وہ صدیوں تک یاد رکھی گئی، اور یوں اس کی سلطنت چین، افغان، بخارا، صرف، ہرات، ترکی اور جنوب مشرقی جنوبی رشیا اور شمالی ہند کے پورے علاقوں کے اوپر پھیل گئی، اور یوں وہ آدھی دنیا کا فاتح اور منگول جنگجو جس کا نام
चंगेज़ खान था बना। वो चीन को फतह करने में मसरूफ़ था कि अचानक बीमार हुआ और बीमारी की शिद्दत इस कदर हुई कि वो उस बीमारी के अंदर ही मर गया। उसने अपने लोगों को ये कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे मेरे आबाई गांव में ले जाना और वहीं नामालूम जगह के ऊपर दफन कर देना। जब वो मरा तो उसको एक चकड़े के अंदर डाल के उसके आबाई गांव ले जाया जा रहा था और रास्ते में जो कोई भी आता उसे कत्ल कर दिया जाता ताकि वो ये ना जान सके कि चंगेज़ खान मर चुका है। इस तरह लाखों लोगों का खून बहा और चंगेज़ खान की मैयत उसके गांव तक पहुंची और वहीं किसी नामालूम जगह के ऊपर जाकर उसको दफन किया गया, जो कि शायद आज तक किसी को भी मालूम नहीं। कहा जाता है कि उसके बाद उसके बेटों ने उसकी कब्र के ऊपर उसका एक बहुत बड़ा मुजस्समा तामीर भी किया। तो ये थी दोस्तों चंगेज़ खान की मुकम्मल हिस्ट्री। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।